نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. 6 محرم الحرام آج کا دن وہ دن ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں باب الحوائج مولا علی اصغر کے نام سے منسوب ہے. آج کا دن وہ دن ہے اس ننھے شہید کا دن ہے کہ جو نہ نیزہ اٹھا سکتا تھا، نہ ڈھال اٹھا سکتا تھا، نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، مگر پھر بھی اس 6 ماہ کے ننھے بچے کو پیاسا شہید کر دیا گیا. اور آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں، یہ مقام کراچی کے ان تاریخی علاقوں میں سے آتا ہے کہ جہاں پر عزاداری نے فروغ پایا، یا یوں کہیے کہ جہاں پر عزاداری کی شروعات ہوئی. یہ مقام ہے کھارا در، اور کھارا در نے، اس کی گلیوں نے برسوں سے بہت سارے عزاداری کے معاملات کو نبھایا ہے، اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. یہاں کی تاریخ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کو مختلف تبرکات دیکھنے کو آئیں گے. یہ جو میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک قدیمی جھولا ہے جو کہ انجمن شباب المومنین کی جانب سے برآمد کیا جاتا ہے. اور یہاں پر کراچی بھر سے شام 5 بجے سے لے کر صبح فجر تک مختلف زائرین آتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں، مرادیں لے کر آتے ہیں، وہ مرادیں قبول ہوتی ہیں. جو بیماری لے کر آتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، جو پریشانی لے کر آتا ہے اس کی پریشانی دور ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ بندھے رہیے، میں بھی زیارت کر رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ بھی زیارت فرمائیں. اب جو آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں، مختلف آپ کو تبرکات نظر آ رہے ہیں، جس میں دھاگے بھی ہیں، کڑے بھی ہیں، مختلف اشیاء ہیں یہاں پر. اور یہ تبرکات تمام تر اس جھولے سے، جس کی ابھی ہم نے کچھ دیر قبل آپ سے بات کی تھی، اس سے مس ہوئے ہوئے ہیں. اور مس ہونے کے بعد یہاں پر جو بھی زائرین آتے ہیں اس جھولے کی زیارت کے لیے، ان کو یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنے پاس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور شفا تو خیر دینے والی مولا کی ذات ہے، اور شفا بھی ملتی ہے. کچھ لوگ اپنے بیماروں کو یہ دھاگے باندھتے ہیں، اور حفاظت کے لیے ان کو یہ دھاگے باندھے جاتے ہیں. نہ صرف دھاگے باندھے جاتے ہیں بلکہ یہ چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر یہ دھاگا باندھا گیا تو ان سے رد بلا ہوگی، ان کی حفاظت ہوگی، اور جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوں. دکھیا کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کافی ساری چیزیں ہیں. اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ بیٹس یہ کس حوالے سے ہیں، یہ کوئی ایج گروپ کے حوالے سے ہے، یہ کسی کو مخصوص دی جاتی ہے؟ بیچ کا بیسکلی تو آج کل یہ کہ پہن رہے ہیں بچے، اور یہ کہ یاد رہے ان کو کہ پہننے جیسا آج کل چل رہا ہے. بیسکلی جو ہم تبرک ایز اے تبرک بانٹتے ہیں وہ یہ ہمارے یہاں یہ کڑا ہے جو امام سجاد سے منسوب ہے، ماشاءاللہ. اور یہ پہنا جاتا ہے زیادہ تر. اور یہ اس لیے زیادہ پہنا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر عقیدت مند ہیں، زیادہ تر اس چیز کے حوالے سے عقیدت رکھتے ہیں امام سجاد سے متعلق، اور یہ زیادہ اسے پہن کے ہم تبرک اس کو بانٹتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں پہن سکتے، جن کی استطاعت نہیں ہے پہننے کی، تو وہ یہاں سے تبرک لے لیں. اور اب اگر وہ چاہے منت کے حوالے سے وہ اٹھانا چاہیں اسے تو منت کے حوالے سے بھی وہ لے سکتے ہیں. بیسکلی بانٹنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہے جتنا کربلا سے جو ہے وہ منسلک اور قریب ہوتے رہیں، چیزوں کو یاد رکھیں. بچوں کے لیے بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رکھی ہیں تاکہ ان کے ذہن کے اندر شبیہ کربلا جو ہے چیزیں، یہ بی بی سکینہ کی بالیاں ان کے اس سے ان سے بی بی سکینہ کی بالیاں ہیں جو ان سے منسلک ہیں، تاکہ جو ہماری بچی ہیں انہیں یاد رہے کہ یہ گوشوارے کس کے ہیں اور کیوں یہ بانٹے جا رہے ہیں.
اور یہ کیا وجہ تھی جو یہ ہم بانٹ رہے ہیں، کیونکہ بی بی زینب جو شام قریبہ کے اندر بی بی سکینہ کے گہوارے چھینے گئے تھے، اور اسی حوالے سے آج ہم یہ گہوارے بانٹ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، یہ چھوٹے سے نیو بورن بیبی کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس کے یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، جیسے بیبی جہاں نہیں ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، جو پرابلم ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں منت کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، بچوں کو باندھتے ہیں نظر بد کے لیے، یہ اس چیزوں کے لیے بڑی عقیدت رکھی جاتی ہے اس چیز کو، اس چیز کے لیے۔ اچھا، یہ کڑا بھی ہے، اور یہ اچھی فینسی چیزیں بھی رکھی ہے، جیسے یہ مولا کی زری ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کربلا کو لوگوں کو قریب کریں کربلا سے، اور یہ ہے کہ مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو کربلا کے قریب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ لیکن کیا خوب بات ہے کہ مولا علی اصغر علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں، جو ان سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے کو ملی، جیسے کہ میرے برادر مومن نے کڑا دکھایا جو مولا امام سجاد علیہ السلام کی یاد فرماتا ہے، بالیاں دکھائیں جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی امام کی، کسی نہ کسی معصوم کی، کسی نہ کسی اہل بیت کے گھرانے میں سے جو ہستیاں گزری ہیں ان کی یاد دلاتی ہیں۔ زندہ سے رہا ہو کر جب جاؤ گی تم ادھر، خرگوش میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مجھ پر۔ کارادر کی تاریخ اتنی قدیم ہے اور اس جگہ نے اتنے جلوس، اتنے عزا، اتنی مجالس دیکھی ہیں کہ یہاں پر مختلف تبرکات برآمد ہوتے رہے ہیں۔ ابھی جیسے ہم نے ایک دوسرا جھولا دیکھا جو کہ ایک قدیم عرصے سے چل رہا ہے، مختلف مسالک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنے منت مرادیں مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے عقب میں آپ ایک جھولا دیکھ رہے ہیں جو تقریباً، جس کی تاریخ یہ کہتی ہے، یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 110 سالہ قدیمی ہے اور اس کی تربت ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، اس اتنے 110 سالہ قدیمی جھولے سے لوگوں کی جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اب بھی وہ اسی طرح قائم و دائم ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، ہر مسالک، ہر زبان کے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی منت مراد مانگتے ہیں اور باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام اس کو قبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہم یہاں پر آئے تھے آج، ماشاءاللہ جھولے کی برآمدگی ہوئی، کافی جو ہے ابھی بھی ہم اندر گئے، کافی چیزیں دیکھی ہم نے، کافی ہجوم ہے، کافی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کوئی کیا مانگنے آیا ہے، کوئی کیا مانگنے آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک یہاں پر خوبصورت لگی وہ یہ کہ کوئی رنگ و نسل کا تفرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ سب جو سج رہا ہے، یہ سب جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے، یہ کتنے عرصے سے ہے یہاں پر؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ لوگ کو شکریہ کہ آپ لوگوں نے وزٹ کیا۔ یہ جھولا علی اصغر کی مناسبت سے جھولا برآمد ہو رہا ہے، یہ عرصے دراز سے ہو رہا ہے۔ ہم تو مطلب چھوٹے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے اور یہ جس ایریا میں نکل رہا ہے وہ ایریا بہت گنجان آباد ہے، کھارادر اولڈ سٹی ایریاز میں آتا ہے۔ اس کو پورا کور کرنا، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے عزاداروں کو دیکھنا، عزادار جو آتے ہیں اپنی حاجات لے کے اس جھولے پر، جو شام 5 بجے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ صبح 8-9 بجے تک کنٹینیو رہتا ہے۔ فجر تک ماتمداری ہوتی ہے، جلوس برآمد ہوتا ہے، پھر اس کے اختتام پر لنگر، نیاز، پھر گوشت کی تقسیم، یہاں جو شربت ہے ان کا وہ ایک اسپیشل ہے، آپ ایک مرتبہ پئیں گے تو اب اگلے سال ضرور پینے آئیں گے۔ ایک وہ مخصوصی ہے کہ اسی دن کے مناسبت سے وہ منتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت عقیدت ہے لوگوں کی آنا، لوگ مراد لے کے بھی آتے ہیں، لوگ ایک اپنی عقیدہ لے کے آتے ہیں کہ بھائی ان کے طفیل سے مانگیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ ابھی آپ کو رش نظر، جو ٹائم گزرتا رہے گا، مختلف کراچی کے مجلس سے ختم ہوتی رہے گی 2-2:30 بجے، یہاں آپ کو ہجوم کا ہجوم نظر آئے گا۔ جتنا ابھی نظر آ رہا ہے اس کے 4-5 گنا زیادہ نظر آئے گا، سمجھ لیں آدھا کراچی یہاں آپ کو ملے گا۔ مطلب جیسے جیسے مجلسیں دوسری جگہ سے ختم ہوتے جاتی ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں۔ پورے کراچی کے جتنی بھی مجالس ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتی رہے گی اور لوگ یہاں پر آتے رہیں گے۔
اچھا ویسے آپ لوگ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ میں نے یہاں بھی دیکھا کہ کافی سخت انتظامات ہیں ہمارے ماشاءاللہ، سندھ پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے مجھے رینجرز کے بھی نظر آئے کافی لوگ، تو والنٹیئرز بھی کافی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوں گے اندازاً یہاں پہ؟ یہاں ہاشمیہ والنٹیئرس پوری سیکورٹی انجام دیتی ہے. آپ منیمم بھی لگائیں نا 100 سے تو اوپر والنٹیئر ہے جو رجسٹر ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے ان والنٹیئر بھی آ جاتے ہیں، بھائی ہمیں ایک والنٹری کرنی ہے، ویل چیئر چلانا یا بیریئر کو آگے لے کے جانا، تو یہ بھی ایک والنٹیئر. 100 تو رجسٹر ہے، اس کے علاوہ آپ ان گنت لوگ، کیونکہ یہ ایک چند لوگوں کا کام نہیں ہے، پوری ٹیم ورک ہوگا تو یہ آپ کا اس ایریا میں مینیج ہو سکتا ہے. دعا ہے کہ خیر آفس سے یہ مائنڈ اپ بھی ہو جائے گا، اپنا اختتام تک پہنچے گا. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ، ساتھ میں ہمارے سندھ پولیس کا بھی شکریہ، رینجرز کا بھی شکریہ، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی ان سارے چیزوں کو اچھی طریقے سے اور سیکیور طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مددگار ہیں ہمارے، تو ان سب کا بہت بہت ہماری جانب سے شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اب ساری خدائی میں اصل نہ ملے گا. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ اتنے سارے یہاں پر زائرین موجود ہیں، آپ بھی جائیں یہاں پر، یقیناً کسی نہ کسی دکھ کو، تکلیف کو، کسی عقیدت کو، کسی محبت کو آپ لے کر آئے ہوں گے، تو اس جھولے کو لے کے آپ کے دل میں کیا محبت ہے، کیا عقیدت ہے؟ وہ خیر الفاظوں میں تو ظاہر نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ الفاظ جو ہے بتا دیں کہ کیا عقیدت مندی ہے، کیا محبت ہے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ باب الحوائج کے در سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اور باب الحوائج میں سب سے لاڈلے باب الحوائج جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے شہزادے کو لے کر، یہ اولادیں دیتے بھی ہیں، یہ ایسوں کو اولادیں دیتے ہیں کہ جن سے آپ اولادیں ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے، جو کہتے ہیں کہ ہم اولاد ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ یہاں سے ملتی ہیں اولادیں. یہ وہ در ہے کہ اس در سے آپ کو وہ چیز ملتی ہے کہ جو ناممکن ہوتی ہے. تو میرا عقیدہ یہ ہے، ہم بھی بچپن سے آ رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بچپن سے آ رہے ہیں، ساتھ ہی ہیں، سب ہمارے دوست یار ہیں، اور اب ہماری ماشاءاللہ سے شادی بھی ہو گئی ہے، تو اب ہم یہ شہزادے سے توسل کرتے ہیں، آپ کے چینلز کے توسل سے، کہ شہزادہ ہماری اولاد کو بھی اسی طریقے سے گامزن رکھے ڈیوٹیوں میں. بس جناب سیدہ کے صدقے میں یہ سلسلہ چلتا رہے، تا ازل سے لے کے ابد تک چلتا رہے، اور انشاءاللہ ہم ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے جناب سیدہ کو، ان کے لال کا پرسہ دیتے رہیں گے. شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت کا جو شب ہے آج دن ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ کہ بس آپ کے توسل سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بس یہی وہ در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے اور ناممکن چیزیں ملتی. کن فیکون کے مالک کے بیٹے ہیں یہ، اور وہ لاڈلے ہیں کہ مولا حسین کو سب سے لاڈلے تھے. تو بس میں یہ کہوں گا آپ کو کہ بس یہ عقیدت ہمارے دل میں ہے، اور عقیدت آپ جاننا چاہ رہے تھے تو ہم نے اپنی عقیدت آپ کو بیان کی ہے. بہت آپ نے خوبصورت بات کہی. بس میں تو یہ دعا کروں گا کہ مولا جو دل میں آپ کی عقیدت ہے وہ عقیدت آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو، بالکل ایسی ہے، اور یہ نسل در نسل یہ محبت، یہ عقیدت یہ چلتی چلی جائے، بالکل. اور آپ جس مراد کو بھی لے کر آئیں، جس پریشانی کو بھی لے کر آئیں، وہ پریشانی حل ہو، جو مراد کو لے کر آئیں وہ مراد کو کریں. بہت شکریہ. بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، اصل نہ ملے گا. السلام علیکم. اچھا فوجی بھائی، خیر آپ کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ شباب المومنین سے آپ ایک لمبے عرصے سے منسلک ہیں، اور آپ سے بہتر میرے خیال سے یہ بات کوئی بتا بھی نہیں سکتا اس جھولے کے بارے میں. خیر ہم نے کافی لوگوں سے بات کی، کافی لوگوں سے پوچھا بھی، تو ہر کسی کی اپنی رائے تھی، ہر کسی کی اپنی عقیدت تھی. لیکن اس جھولے کی شروعات کیسے ہوئی، پہلے کیا تھا، اب یہاں تک کیسے پہنچا، اتنے عقیدت مند کیسے اس لشکر میں شامل ہوئے، اس قافلے کا جو ہے حصہ بنے، اس کے بارے میں آپ بتائیے. 1994 میں لالو بادشاہ جو تھے ہمارے انجمن کے سربراہ مرحوم سید آفتاب حسین زیدے، مولا ان کے درجات بلند رکھیں، تو ان کی سربراہی میں یہ سارا کام شروع ہوا. انہوں نے 1994 میں پہلی دفعہ یہاں سے اپنے خاردار امام بارگاہ نا، یہ ہال سامنے جو امام بارگاہ، یہاں سے برآمدگی کی تھی لکڑی کا جھولے سے. اس کے بعد پھر ان کے دل میں خواہش آئی کہ میں اس کو چاندی کا بناؤں، کیونکہ جو یہ بنا ہوا ہے نا، یہ جب اس 95-96 سے یہ بنا کے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک طریقہ کار سے اس کا سارا بادشاہ نے سسٹم شروع کیا، جس میں آپ کا پہلے اس کو
साफ़ करके घर से लाया जाता है। यहाँ पे बाकायदा बावजू होके सब जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं, जो इस झूले की जो काम होते हैं, जितने भी सजावट के उसके और झूले की तैयारी में और झूले के अंदर, तो सब बावजू होके और बाकायदा उसको दूध से पाक करके और उसको साफ़ करके फिर इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद नौहे खानी करते हैं, नौहे खानी के बाद फिर इसकी बरामदगी होती थी। पहले बरामदगी का सिस्टम अलग था, तो ये बैरियर वगैरह नहीं लगे थे। ये बादशाह के बाद ये उनके बेटे सैयद इमरान मेहदी ज़ैदी, उन्होंने ये सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया कि ये ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत मिल सके, क्योंकि उस वक्त रश इतना, देखिए रश इतना हो जाता है तो हर आदमी नहीं घुस सकता, तो उसका उन्होंने मैनेज करके इसको इस तरह कर लिया। और ये सिलसिला आपके सामने चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और जिस तरह उनके वालिद साहब जो सैयद आफ्ताब हुसैन ज़ैदी करते थे, आज उनके बेटे उसको उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो खैर वजाहत है जो माशाल्लाह इतने लोग नज़र आ रहे हैं, इतने अक़ीदतमंद ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, ये इस बात की निशानदही करते हैं कि वाकई यहाँ से मन्नत और बुरे से बुरे हालात भी रहे हैं, तब भी इसी तरह माशाल्लाह यहाँ पे लोग आते रहे उन हालात। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अब भी याद है कि कोविड में जबकि तमाम तर चीज़ें बंद थी, पाबंदी थी, लेकिन ये इसकी रौनक अपनी जगह बहाल ही रही थी। खैर ये भी एक बड़ी बात है कि जिस नन्हे बच्चे को, जिस शीरखार को शीर ना मिला, ये सब जो है ना, ये तमाम चीज़ें जितनी है ना, जितना ये सब कुछ हो रहा है, ये झूले के बरामदगी, ये तमाम तर जो है ना, ये उनकी ख्वाहिशात थी और उनके दिल में मौला ने डाली थी बादशाह के, जो याद चल रहा है। जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह ये चीज़ें कि देखिए न्याज है, बकरे सदके दिया रहे, कटाए जा रहे हैं, उसका गोश्त भी बांटा जाएगा, उसका खिलाया भी जाएगा, सबको दिया जाएगा, न्याज सबको तकसीम हो रही है। आप देख ही रहे हैं सबके सामने तरतीब इसलिए लगाई गई है कि सब आसानी से आते रहें, ज़ियारत करते रहें, ताकि जारी बात है जहाँ अगर एकदम रश हो जाएगा, आपने देखा है रोड़ी में होता है, इमामों से कहते हैं जो बीमार है या बुजुर्ग है वो नहीं जा सकता इतनी धक्का में, तो उनकी सहूलत के लिए से गया है ताकि इसमें सब आसानी से कर लेते हैं। चलो फौजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको जज़ाए खैर दे। हाथों में उठाओगी जब पानी का कूदा, पानी में नजर आएगा बेशीर का चेहरा, बस आँख नजर आ